السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 191 اور 192 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے، جس میں جنگ اور جلاوطنی فتنہ قتل سے بڑا ہے خانہ کعبہ کا احترام کا بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم جو کچھ پڑھے سنیں اللہ مجھ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں جس جگہ پاؤ مار ڈالو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے تم انہیں نکال دو۔ اس آیت میں قتال جہاد کو حکم دیا گیا ہے۔ اسلام کے دشمن ہمیشہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ مسلمان ابھرنے نہ پائیں، انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ اس لیے ایسے مخالفوں کا وجود اسلام کے لیے ہر وقت خطرہ کا باعث ہے، لہٰذا جہاں کہیں مسلمان ان پر غلبہ حاصل کریں اور وہ پرامن شہری بن کر رہنا پسند نہ کریں اور شرارتوں سے باز نہ آئیں تو انہیں قتل کر دیں۔ بیت اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس لیے تعمیر کیا تھا کہ تمام روئے زمین کے لوگ وہاں آ کر خالص طور پر اللہ کے لیے عبادت کریں۔ اس کے اصلی وارث مسلمان تھے، اس لیے کہ مسلمان ہی تمام اقوام میں دین ابراہیم کے نام لیوا تھے اور اللہ تعالیٰ کی شریعت اور دین حق کے پابند تھے۔ مسلمانوں نے اسے نئے سرے سے دین اسلام کا مرکز بنانا چاہا، لیکن کافر و مشرکوں نے مسلمانوں کی مخالفت کی، ان کے راستے میں روڑے اٹکائے، انہیں کلمہ حق کہنے سے روکا اور ان پر ظلم اور سختیاں کی، حتیٰ کہ مسلمانوں کو مکہ ہی سے نکال دیا۔ مظلوم مسلمان اپنے آبائی وطن اور مرکز کو چھوڑ کر مدینہ چلے آئے، وہاں بھی کافروں نے انہیں چین سے بیٹھنے نہ دیا، مختلف قسم کی سازشیں کی، برابر چھیڑ چھاڑ مخالفت جاری رکھی، مسلمانوں کو حج کرنے سے روکا، دعوت اسلامی میں ایک بڑی رکاوٹ بن گئے، مدینہ پر حملہ شروع کر دیے۔ ان حالات میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ایسے کافر دشمنوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور اپنا آبائی وطن اور روحانی مرکز واپس لینے کے لیے انہیں وہاں سے نکال دو، کیونکہ ان کی ایذا رسائیوں سے حد سے گزر چکی ہیں۔ ایک مسلمان کی ہستی انسانیت کا صحیح نمونہ ہے، وہ دین فطری اسلام پر عمل پیرا ہے، وہ اپنے قول و فعل سے اخلاق سنے کا لمبردار ہے۔ کامل انسانیت کا نمونہ ہونے کی حیثیت میں اسے پوری آزادی سے زندہ رہنے کا حق ملنا چاہیے۔ اسلام نہ کسی کی آزادی چھینتا ہے، نہ اپنی آزادی قربان کر سکتا ہے، نہ کسی ایسے دستور طریق کار و نظام کو برداشت کر سکتا ہے جو امن سوز، باطل پرست، دشمن اور شرافت انسانیت کے لیے باعث تنگ ہو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ مار ڈالنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ انسان کو قتل کرنا بالاتفاق بہت بڑی برائی ہے، لیکن اس سے بھی بڑی برائی یہ ہے کہ لوگ دوسروں کی آزادی گویا حق زندگی چھیننے کی کوشش کریں، ان کے حقوق کو پامال کریں، ایک قوم کو صرف اس لیے کہ وہ توحید کے قائل و شرک سے بیزار ہے، مٹانا چاہیں، توحید کی جگہ کفر و شرک پھیلانا چاہیں۔ اگر اس فتنہ اور شرارت کو روکا نہ جائے تو پھر یہ پھیلتا پھیلتا اس قدر عام ہو جائے گا کہ کوئی قوم زندہ نہ رہ سکے گی، بلکہ سبھی جنگ و جدال قتل کی آگ کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اس لیے اگر فتنہ کو دبانے کے لیے تھوڑے سے آدمی قتل کرنے پڑیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ بڑی برائی کو روکنے کے لیے تھوڑی بہت قربانی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اسلام ایک دین ہے جو انسان کو انسانیت، نیک اخلاق کی سچائی و انصاف، نیکی اور پرہیزگاری کی راہ دکھاتا ہے۔ اس لیے اس دین سے دشمنی گویا انسانیت سے دشمنی کرنا ہے، اور اس کا منکر ہونا زندگی کا منکر ہونا ہے۔ اسلام سے ہٹنے والا اپنی تباہی بربادی کو دعوت دیتا ہے، اس لیے الگ ہونے والا گویا موت کے منہ میں آ جاتا ہے۔ ہر وہ آدمی جو اسلام جیسے فطری دین سے لوگوں کو روکتا ہے وہ فتنہ پرواز ہے، اور اگر وہ زندہ رہے گا تو دوسرے لوگوں کے اخلاق اور اعمال کو خراب کرے گا۔ اس لیے ایسی انسانیت
دشمن طبقہ کا وجود ہر حالت میں ناقابل برداشت ہے، بہتر ہے کہ اسے ختم کر دیا جائے تاکہ ایک بھیڑ سب کو گندہ نہ کرے۔ اس کی یہ فتنہ پروازی پر امن تبلیغ کی معاذنا مخالفت انسان کی فطری آزادی کو سلب کرنے کی مترادف ہے، اور یہ آخرکار دنیا کو فتنہ، فساد، کشت و خون اور غدار بدامنی کی طرف لے کر جائے گا۔ اس لیے بیشتر اس ہے کہ یہ وسیع پیمانے پر قتل و خون ہو، بہتر یہی ہے کہ ابھی اس کی جڑ اکھاڑ دی جائے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ گھروں سے نکال دینا، جلا وطن کر دینا یا قتل کر دینا تو بات کی بات ہے، اصل چیز تو یہ جس کے نتیجے میں یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس لیے اخراج جلا وطنی اور قتل و خون کو روکنے کے لیے اس کو جڑ سے کاٹنے کی ضرورت ہے، اور وہ جڑ ہے فتنہ۔ فتنے کی تمام شکلوں کو سرے سے مٹا دینا چاہیے، خواہ ان کے لیے قتل ہی کیوں نہ کرنا پڑے، کیونکہ یہی وسیع قتل کو جنم دیتا ہے۔ قتل سے بھی اشد تر اور بری چیز ناحق فتنہ فساد پھیلانا ہے۔ اس لیے فتنہ پرواز مفسدوں کو ختم کرنا انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو جب تک کہ وہ تم سے اس جگہ نہ لڑیں، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو انہیں مارو، کافروں کی سزا یہی ہے۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ آیت کے ابتدائی حصے میں بیان ہو چکا ہے کہ دین سے روکنا، فساد پھیلانا، تکلیف پہنچانا، بد امنی اور غارت گری اور زبردستی دین سے ہٹانا فتنہ میں شامل ہے، اور فتنہ ہر حال میں دبانا چاہیے، خواہ قتل ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ فتنہ کو دبانے کے لیے اگر ابتدا میں جنگ نہ کی جائے تو یہ پھیلتا پھیلتا پوری قوم اور ملک کو لپیٹ میں لے لے گا، اور پھر وسیع پیمانے پر جھگڑے، کشمکش، لوٹ مار، بدامنی اور قتل و غارت گری شروع ہو جائے گی۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر دشمن اسلام اپنی شرارتوں سے باز نہ آئیں اور حرم شریف میں ہی جنگ شروع کر دیں تو پھر تم بھی اس جگہ سے ان سے جنگ کر سکتے ہو۔ عام حالات میں حکم یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے نزدیک جنگ اور خون ریزی نہ کرو، کیونکہ یہ گھر احترام اور امن کی جگہ ہے، لیکن فتنہ کو فرد کرنا اس قدر ضروری ہوا کہ وہ لڑائی کی لپیٹ میں آ سکتی ہے۔ امن کے دشمنوں کی سزا یہی ہے کہ ان کے وطنوں سے جلا وطن کیا جائے یا قتل کیا جائے۔ ہاں البتہ اگر وہ فتنہ فساد سے باز آ جائیں، بدکاری اور بد عملی سے توبہ کر لیں اور اسلام کی پناہ میں آ جائیں تو پھر تم ان پر تلوار نہ اٹھاؤ بلکہ انہیں اپنا بھائی سمجھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ اس آیت میں 3 باتیں ثابت ہوئی ہیں۔ نمبر 1، مسجد حرام ایک امن کی جگہ ہے، یہاں قتل و خون ریزی اور جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 2، اگر یہاں حملہ ہو تو جوابی جنگ لڑی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، قتال و جہاد اجتماعی فریضہ ہے، چونکہ بار بار اور ہر جگہ جمع کے صیغہ میں ہی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔